والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم نائب امیر جماعت اسلامی ہند جناب ایس امید الحسن صاحب، ناظم علاقہ ملا لیاقت احمد صاحب، امیر مقامی جناب شبیر احمد ملا صاحب، اور نہایت ہی قابل احترام اور قیمتی رفقائے کرام، ارکان و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیات کا انتخاب کر رہا تھا اور اتفاق سے انہی آیات سے اس مجلس کا افتتاح ہوا ہے۔ سورہ حج کی اختتامی آیات کو دہرانے کے بجائے ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، رکوع و سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیکی کے کام کیے چلے جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ، اور جد و جہد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے پہلے صحیفوں میں بھی، پہلے انبیاء کی دعوتوں میں بھی تمہارا نام مسلم فرما بردار ہی رکھا تھا، اور اس میں بھی قرآن مجید میں بھی اس نے تمہیں مسلم ہی کہہ کے پکارا ہے۔ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور سب سے آخر میں ارشاد فرمایا تاکہ رسول تم پہ گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو، اور لہٰذا وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ وہ تمہارا مولا ہے، بہترین مولا، بہترین کارساز اور بہترین مددگار۔ یہ بڑی ہی بنیادی اہمیت کی حامل آیتیں ہیں۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر امت مسلمہ کے ہر فرد کو اور پوری امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر ان کے فریضے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ان آیت میں پہلی بات کیا کہی جا رہی ہے؟ ایمان لانے والوں سے خطاب۔ ایمان لانے والے لوگ سوچ سمجھ کر اپنا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں دے دینے والے لوگ، اللہ کے رسول کی زندگی بھر اس کا دم بھرنے والے لوگ، یہ ایک الگ کیٹیگری ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، یہ بے شعور لوگ نہیں ہیں، یہ باشعور لوگ ہیں۔ سوچ سمجھ کر ایک طریقہ حیات کو، ایک ورلڈ ویو کو اور ایک نظام زندگی کو انہیں اپنایا۔ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی پوری کی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کہا گیا؟ رکوع و سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ سجدہ تو الگ بھی کیا جاتا ہے، سجدہ شکر وغیرہ، لیکن رکوع الگ نہیں کیا جاتا۔ اس لیے مفسرین نے کہا ہے کہ جہاں ورکوع و وسجود کہا جاتا ہے اس سے نماز مراد ہوتی ہے، اور نماز معراج المومنین ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہو جاتا ہے، خصوصاً سجدے کی حالت میں۔ یہ بھی فرمایا کہ آدمی جب نماز پڑھے تو اسے غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہے، ہر آیت میں کہہ رہا ہے، اور اپنے اس عزم کو دہرا رہا ہے کہ وہ خدا ہی کی بندگی کرتا ہے اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتا ہے۔ وہ تحیات میں بیٹھتا ہے، حضور کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، ان کے لیے سلامتی
کی دعا کرتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے، اپنے لیے اور تمام عباد اللہ صالحین کے لیے دعا کرتا ہے، اور آغاز کرتا ہے اس دعا کا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یقیناً میری تمام عبادتیں، زبانی عبادتیں، بدنی و جسمانی عبادتیں اور مالی عبادتیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اس طریقے سے نماز بندے کو خدا سے جوڑتی ہے، دن میں 5 بار جوڑتی ہے۔ نماز کے گویا کھوٹے گاڑ دیے گئے ہیں، صبح آدھا دن گزرنے کے بعد، دوپہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر فرمایا گیا کہ وَعْبُدُ اللَّهِ، صرف نماز اور روزے کو ہی کچھ لوگوں نے چند چیزوں کو عبادت سمجھ رکھا ہے، نہیں، وَعْبُدُ اللَّهِ، اللہ کی عبادت کرو پوری کی پوری زندگی میں۔ ایک اور جگہ کہا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقویٰ کا، ڈرنے کا، پرہیزگاری کا، وفاداری کا، تابعداری کا حق ادا کرو۔ پھر فرمایا گیا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کے کام، میں اس کا ترجمہ یہ کرنے کے بجائے کہ نیکی کے کام کرو، نیکی کے کام کیے چلے جاؤ۔ ایک تسلسل اور استمرار ہونا چاہیے ہمارے تمام کاموں میں۔ واتقوا اللہ، ڈرو، 1 منٹ کی ڈر جاؤ، یہ نہیں ہے، پوری کی پوری زندگی تقویٰ کے ساتھ گزارو۔ واتقوا اللہ ما استطعتم واتقوا اللہ لعلکم تتقون۔ اور فرمایا گیا کہ موت نہیں آئے مگر اس حالت میں کہ تم تقویٰ اور پرہیزگاری اور تابعداری کا رویہ اپنائے ہوئے ہو۔ اسی طریقے سے وفعل الخیر، اور خیر کی بہت ساری شاخیں، ہزاروں شاخیں، 70-75 ہی نہیں۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے ڈر جانا، اپنے اعضاء کو سمیٹ لینا، خشوع و خضوع کی کیفیت کے نماز میں یا نماز کے بعد طاری ہو جانا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی بھلائی چاہنا، لوگوں کے لیے دعائیں کرنا، لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرنا، یہ سب کے سب خیر کے کام، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کے بعد فرمایا گیا، دوسری بات، اہم بات کی طرف ہم کو توجہ دلائی گئی کہ ہمارا فریضہ کیا ہے، اس کی طرف ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے۔ سورت ختم ہو رہی ہے، سورہ، اور سورتوں کا جو اختتامی حصہ ہوتا ہے وہ بہت ہی جامع ہوتا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جد و جہد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جہاد کو کچھ لوگوں نے محدود کر کے قتال تک محدود کر دیا، نہیں، پوری کی پوری زندگی جد و جہد ہے۔ utmost struggle to achieve some objective، ہندی میں کہتے ہیں اتینت پریاس، زبردست کوشش۔ آدمی اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں بھی جہاد کرتا ہے، بچہ مر رہا ہے، بیوی کی جان گلے میں اٹک گئی ہے، پوری کوشش کرتا ہے، مال اسباب گھر بار سب کچھ بیچ دیتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا جو فریضہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، بندگی کرنا، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اور پھر اللہ کے جو بندے اللہ تعالیٰ سے واقف نہیں ہیں، اس کی آیات سے واقف نہیں ہیں، اس کی عظمت کا جن کو احساس نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ زندگی کا مقصد یہی ہے، اور زندگی راہ محبت میں لٹا دی جائے۔ بہت لمبی چوڑی، بے حد وسیع اور اس کائنات ہے، اس کائنات کے بہت چھوٹے سے حصے سے واقف ہیں۔ ابھی ہم زمین اور اس کی حقیقتوں سے بھی، اس کی وسعتوں سے، اس کے خزانوں سے کما واقف نہیں ہو سکے ہیں۔ ہمارا علم بڑا محدود ہے، ہماری زندگی بہت محدود ہے، اور ہمارا ایک کام ہے کہ جو اس وقت 800 کروڑ انسان ہیں، وہ سب ہمارے مخاطب ہیں، ان تک اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو پیش کرنا ہے، قولاً بھی عملاً بھی، اپنی انفرادی زندگی سے بھی، اپنی اجتماعی جدوجہد کوشش، اپنی سوسائٹی، اپنے طور طریقوں، ان کے ذریعے بھی جدوجہد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسا کہ جدوجہد کرنے کا حق ہے۔ میکسیمم اٹموسٹ اسٹرگل، وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی انتخابات پر ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے بی اے کے فرسٹ ایئر کے لیے چن لیا گیا ہے، میں IAS میں منتخب ہو گیا ہوں، میری 2-3 بیٹیاں ہی شادی نہیں ہو رہی تھی،
آج ایک صاحب ایک خاندان کے لوگ ہیں، میری بیٹی کا انتخاب کر لیا، چن لیا، بڑی مسرت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے امت اسلامہ کی ایک ایک فرد، میں نے تم کو اپنے کام کے لیے چن لیا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کون ہے اللہ کی راہ میں مددگار؟ من انصاری اللہ؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ انصاری جو تھے 12 آپ کے حواری تھے، بڑھ کے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، آپ کے مددگار نہیں کہا، دین اسلام کے مددگار نہیں کہا۔ اور اس کی تشریح کرتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے، خصوصاً محمودی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو اپنا فریض حیات بنا لینا اور تن من دھن کے ساتھ اس کام میں مصروف ہو جانا، یہ کوئی اللہ کی مدد کرنا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کام میں کسی قسم کی مدد درکار نہیں ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تمہارے لیے اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی، تمہاری فطرت کا لحاظ رکھ کر اس دین کی تشکیل کی گئی۔ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، اور اس فطرت کی کنجی ہے اسلام اور قرآن۔ ایک جینوئن اور اچھے اور مستند اور آتھینٹک تالے کی ایک ہی چابی ہو سکتی ہے، کسی اور چابی سے کھل نہیں سکتا۔ اور زندگی کے تالے، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، اس تالے کی ایک ہی چابی ہے، وہ اسلام۔ اور یہی وہ اسلام ہے جس کو آدم علیہ السلام لے کر آئے، پھر بعد میں شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، انبیاء بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس کی کچھ ظاہری شکلوں میں، شریعتوں میں تبدیلی ہوتی رہی حالت کے لحاظ سے، لیکن اس کی بنیاد ایک ہی رہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اطاعت، اسی کا ہو جانا، اور اس کی تعلیمات کو زندگی کے تمام پہلوؤں پر نافذ کر دینا۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ دین، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، تمہاری فطرت کے عین مطابق ہے، مطابق ترقی مکمل۔ ملت ابیکم ابراہیم، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک بڑی ہی جامع شخصیت تھی۔ آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ اتحیات کے بعد ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اپنے رہنما اللہ کے آخری رسول، جن سے ہر وقت زندگی کے تمام معاملات میں جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، ان سے ہمارا بڑا گہرا تعلق، ان کے لیے دعا کرتے ہیں ہم کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان پر اور ان کے ماننے والوں پر اے اللہ اس طرح رحمت نازل فرما اور اس طرح برکت نازل فرما جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں اور ان کی اولاد وغیرہ پر برکت نازل فرمائی گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک آئیڈیل نبی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ آدم علیہ السلام ابو البشر تھے، فادر آف دی ہول ہیومینٹی، اور ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء تھے۔ ان کا دور ایک خاص دور تھا۔ اس کے بعد توحید کی دعوت کو منضبط کیا گیا، آرگنائز کیا گیا۔ اس سے پہلے بت پرستی وغیرہ کا دور آ گیا تھا بیچ میں، اگرچہ کہ آدم علیہ السلام کی اور انسانیت کی ابتدا تو توحید خالص سے ہوئی تھی۔ تو قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر۔ اور دوسری بات اس کے بعد ارشاد فرمائی گئی کہ ملت اس نے پہلے بھی تمہارا نام یہود اور عیسائی یا فلاں فلاں نہیں رکھا تھا، زبانیں الگ الگ ہیں، الفاظ الگ الگ ہو سکتے ہیں، مفہوم سب کا یہی تھا کہ تم مسلم ہو، تم مسلم تھے، تم مسلم ہو، تمہیں مسلم رہنا ہے، اور تم مسلمان ہے، زمانے کو مسلمان کر دے، یہ کام ہے اقامت دین کا۔ پہلے بھی اس نے تمہیں مسلم ہی کہا تھا، اور پھر اس کے بعد اس قرآن میں بھی مسلم ہی کہہ کے پکارا ہے، یعنی تمہاری زندگی سراسر بندگی ہونی چاہیے، اطاعت اور تابعداری و وفاداری ہونی چاہیے۔ انگریزوں کا جب یہاں پہ دورہ تھا، میں 50 سال سے وانمبڑی میں مقیم ہوں، امیر حسن صاحب وہیں کے رہنے والے ہیں۔ وہاں سر سید کی تعلیمی تحریک سے متاثر ہو کر 1901 میں ایک سوسائٹی قائم ہوئی، اس کا نام تھا
وانمباڑی محمدن ایجوکیشنل سوسائٹی، لیکن ایک 25-30 سال پہلے جب ہمارا شعور جاگا تو مسلم کر دیا گیا اس کو۔ انگریز کرسچن کہتے ہیں، کرائسٹ کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کرائسٹ کو خدا کا بندہ اور شریک خدائی قرار دے رکھا ہے، ان کے لیے بات فطری ہے۔ ہم محمدن کبھی نہیں تھے، ہم مسلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے پہلے بھی تم مسلم ہی کے نام سے پکارے جاتے تھے اور تمہارے لیے مناسب نام مسلم ہی کا۔ تو اب تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پہ گواہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں، جن میں سے 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں گزرے، حق ادا کر دیا اس کا۔ زمین و آسمان کی ساری قوتیں، اونچا آسمان، پھیلی ہوئی زمین، سمندر کی موجیں، سمندر کی مچھلیاں تک اس بات کی گواہی دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سال کی مختصر مدت میں اس دین کی دعوت کو پیش کرنے، اس کی تشریح کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کا عملی نمونہ پیش کرنے کا حق ادا کر دیا، اور دنیا اس کی قائل۔ 1984 میں جب ایک کتاب لکھی گئی مائیکل ایچ ہارٹ کی طرف سے، دی 100، یہ رینکنگ آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان ہیومن ہسٹری، 5,500 سال کی انسانی تاریخ میں سے 100 افراد کا انتخاب کیا ہے۔ ہو واز دی موسٹ انفلوئنشل پرسن؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ رینک پہ رکھا ہے، اور کہا ہے کہ جس طریقے سے وہ دینی لحاظ سے بھی اور دنیوی لحاظ سے بھی مختصر عرصے میں کامیاب ہوئے، اس کی کوئی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ دنیا پر ان کے اثرات اب بھی بہت زیادہ گہرے ہیں، کہتا ہے وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کر دکھایا، دین کی گواہی دی۔ اب ہماری یہ ذمہ داری، اب دیکھیے دنیا کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 15-20 کروڑ آبادی تھی، اب 800 کروڑ، 40 گنا بڑھ گئی۔ نئے نئے گیجٹس آ گئے ہیں، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے جی، اور کچھ نئی چیزیں جی ٹی پی ٹی وغیرہ اس طرح کی کچھ چیزیں بھی اس طریقے سے آ رہی ہیں۔ انسان حیران ہے، محو حیرت کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی۔ بڑی قوتیں انسان کو حاصل ہوئیں، لیکن اس میں سے زیادہ تر قوتیں انسان کی بربادی کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ انٹیلیجنس کو بھی اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس سے انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اب جماعت کے کچھ رفقا 100-150 یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، 3 اضلاع سے، ایک علاقے سے آپ کا تعلق ہے۔ ہندوستان میں ہم کام کر رہے ہیں، اپنی سی صحیح کر رہے ہیں، لیکن خود ہندوستان کتنا بڑا ہے، 20-21 کروڑ مسلمان، اور ان کی کیا حالت ہے آپ کو معلوم ہے، تبصرے کی ضرورت نہیں۔ اور 144 کروڑ آبادی، اور چین سے بھی اس مہینے میں بڑھ گئی ہے اور پھر بڑھتی جائے گی۔ 25 سال کے بعد ہندوستان کی آبادی بڑھ کر 157 کروڑ ہو جائے گی، اور چین کی آبادی 144 سے گھٹ کر 126-27 کروڑ ہو جائے گی۔ اتنی بڑی آبادی، اتنا بڑا چیلنج، ایک ہمہ جہتی چیلنج، ایک کمپریہنسو چیلنج، اتنا بڑا کام کرنا ہے۔ اور ہماری کوتاہ دستی، ہماری کوتاہ فہمی، ہماری کوتاہ اندیشی، ہمارے ویژن کی محدودیت، ہمیں اس پر ہر وقت غور کرنا ہے۔ مرکزی شورا سے لے کر مقامی جماعت تک ہر فرد کچھ کرنا ہے کہ کیا یہی ہمارا کام ہے کہ بس کچھ استعمال کر لیا کریں؟ نہیں، چین نہیں آنا چاہیے ہم کو، ہر وقت ہم کو سرگرم رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس دین کو پھیلانے، اس کی اشاعت کرنے، اس کو مستحکم کرنے، اس کو قائم کرنے، اور اس کے لیے ایک ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش کی قیامت تک یہ کام تسلسل جاری رہے، ہمیں بھی اس طریقے سے کام کرنا ہے، اس ملک میں بھی کام کرنا ہے، تمام ممالک پر کام کرنا ہے۔ پھر آخر میں ہمیں یاد دلایا گیا کہ اس کے لیے تمہیں خدا سے اپنا ربط مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ اس کے لیے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، بدن کو بھی مسلمان بناؤ، اپنے مال کو بھی مسلمان بناؤ، واعتصموا باللہ، اس سے وابستہ ہو جاؤ۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا، بہترین مولا اور بہترین مددگار۔ تو اس پر بار بار توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صرف ہماری تقریروں سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارا پروگرام، ہمارا 4 سالہ پروگرام، اب نئی میقات شروع ہو گئی ہے، پروگرام آنے والا ہے۔ ابھی 10 سے 14 تک 13 تک شورا کا اجلاس ہوگا،
کچھ نئے پہلو ابھارے جائیں گے، لیکن اصل کام کرنے والے آپ لوگ ہیں، اور ہندوستان کے گوشے گوشے میں جو لوگ ہیں وہ کام کرنے والے ہیں نا۔ اقبال نے کہا تھا، تو ہی نادان چند کلیوں پر قناعت کر گیا، اور نہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ اتنا بڑا ملک ہمیں دیا گیا ہے، 144 کروڑ کا، موسٹ پاپولس کنٹری، اتنی سٹیز ہیں، اتنے گروپس ہیں، اتنی زبانیں ہیں، اور ہم ہر جگہ ہیں، کشمیر سے کنیا کماری تک ہر جگہ ہر زبان بولنے والے۔ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور مل جل کر اس کاروان حق کو آگے لے کے جانا ہے، تاکہ ملک کی فلاح ہو، ملک میں جمہوریت باقی رہے، ملک میں خدا پرستی کا تصور عام ہو۔ اور آخر میں ایک آیت یاد آتی ہے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل کیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں کے چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر کے ہندوستان کے ہر اللہ کے بندے کے دل میں محبت کی اس روشنی کو، اس شمع کو جلانا ہے، اسے ایک شعلہ بنانا ہے، اسے ایک آفتاب تازہ بنانا ہے، اور آفتاب تازہ پیدا بدگیتی سے ہوا وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آج چلتے چلتے میں یہاں سے گزر رہا تھا، ایک دن کے لیے ٹھہرا تھا، اور میری خوش قسمتی ہے، باعث سعادت ہے یہ بات میرے لیے کہ میں آپ کے نشست میں حاضر ہو سکا۔ اللہ کا شکر ہے، اور آپ سب کا شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔